تسلیما۔ اچھا عزاداروں میں 600 میل کا سفر کرتے ہیں، میں نہیں تھکا تو جشن بیعت تھک گئے ہو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، رل کے اونچی آواز دنال پڑھو اللہ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اكشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ درود پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات قبول فرمائے۔ پروردگار عالم میرے بڑے بھائی جناب سید رجب علی شاہ صاحب کی رزق وقت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم جو جو مومنین اس نازک موسم میں دور نزدیک سے چل کے آئے ہیں، تمام کا چل کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ عزادارو اس دور کی دعا منواروں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ پروردگار عالم اس نازک دور میں ہماری ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرمائے۔ پروردگار عالم پہلی اور آخری دعا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی روح النمبر سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرمائے۔ جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے، صلوات اچھی آواز نال اللہ نعرہ تکبیر۔ جشنی آدھرانا خالی کی اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونے رسول دا نا سونا چاہو نعرہ رسالت، ہاتھ جا کے بولو حیدری۔ یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے۔ بھائی لمحین کا ضائع نہیں کیا، مولا حسین بادشاہ کی ممبر پہ ڈیوٹی میں نے شروع کر دی۔ کم سے کم 6 گھنٹوں سے میں ممبر پہ بیٹھا، عرض کی ہے یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، مجھے ممبر حسین کی قسم 4 مصروں پہ جو بندہ چپ کر گیا تو حسین بادشاہ کا زدار ہو نہیں سکتا۔ میں ممبر حسین دے شہزادہ حضرت علی اصغر دی آمد دے 4 جملے پڑھا دے، بندہ چپ ہو بنے پھر شیعہ نیشن دے نوکر دے آن دا فیدہ نہیں۔ بابا جان میں نے کہا کہ یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے۔ چاچی جان یہ نگینہ دل یزدہ میں جڑا لگتا ہے، عرش پہ شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، ام لیلہ نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ شہزادہ حضرت علی اصغر کی آمد ہوئی، حسین بادشاہ نے مولا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین بادشاہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے۔ چاچا جی تو سمجھے نال بھولے سو تو میرے سفر دا مول بوسی نہ، میں نے کہا کہ گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے۔ کل خدا دی قسمیں بڑی قیمتی ہے، گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے۔ بابا رجب علی شاہ میں ممبر حسین پہ جھولی پھیلا کے آپ کے علاقے سے مانگ رہا ہوں، جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتے اور میرے 4 جملے ضائع کر دیے پھر شیعہ نیشن کے نوکر کے آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے۔ لالا کیمرہ پھیری تو جوان دی ویڈیو دسی بیڑا نہیں بولتا، میں ان دے کچھ شکر اختیار کریں کہ تو ایڈا دلیر ایڈے شیرے تو ہے کیا۔ میں نے کہا کہ گھر لاجواب کر دیا اس لاجواب نے، اصغر چنا بطول کے اس انتخاب نے۔ اور دنیا والوں سدرہ سے پھر علی کے اترنے کی رات ہے، کعبہ ہی گھر بلا لیا شاید رباب نے۔ صاحب کو کسی کمینے کا محتاج نہ، کعبہ ہی گھر بلا لیا شاید رباب نے۔
کعبہ ہی گھر بلا لیا. راجہ تنویر صاحب کعبہ ہی گھر بلا لیا. شاید رباب نے آج کا دن سپیشل منصوب ہے حضرت الیاس کا. میں 5 گھنٹوں سے مولا کا ذکر سن رہا ہوں. ہر ذاکر میں مولا ہی پڑھے مولا الیاس کرتا ہے. تو میں آج ایک بالکل نیا مضمون اپنے بڑے بھائی جناب رجب علی شاہ صاحب کے پاس کرنا. آج تک بابا جی ہر ذاکر نے خیبر پڑھی اپنے انداز میں, ذاکرین نے خیبر پڑھی اپنے انداز میں. ذاکرین کا کہنا تھا 39 دن ایک بار ہوئی تھی خیبر میں جنگ. حضور ہر روز اعلان فرماتے ہیں کل اللہ مرد کو دوں گا, کل اللہ مرد کو دوں گا, کل اللہ مرد کو دوں گا, کل اللہ مرد کو دوں گا. آخری دن آیا, حضور حیران پریشان, وہ ہوتا وہ ہے نہیں, وہ ہے مدینہ میں. حضور خیبر کے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے, حضور نے نادری کی تعریف کی. نادری نے سفر شروع کیا. بابا جان نادری چلتے 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 مدینہ میں آئی. مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت تھا. حضرت علی مصلی باب پہ نماز ادا کر رہے تھے. نادری نے دکل باب کیا. علی بادشاہ کو پتہ چل گیا مجھے بلاوے کا پیغام ہے, میں نے جانا ہے. علی بادشاہ اپنے استقبال کے قریب آئے, اپنے رہوار کا دروازہ کھولا, اپنے استقبال کا دروازہ کھولا, اپنے رہوار میں سوار ہوئے. علی بادشاہ لمحوں میں خیبر پہنچے. بابا جان یہاں تک ہر کسی نے پڑھا. پھر آؤ شیعہ نیشن کے نوکر کا عقیدہ سنو. علی بادشاہ خیبر میں پہنچ کے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علی بادشاہ خیبر میں پہنچ کے سب سے پہلا کام اپنے رہوار سے نیچے اترے. سب سے پہلا کام علی بادشاہ نے رسول کے قدموں کا بوسہ لیا. علی بادشاہ نے رسول خدا کے قدموں کا بوسہ لیا. علی بادشاہ نے بوسہ لیا. اب علی بادشاہ نے اشارہ کیا, خیبر کا در اڑ گیا. علی بادشاہ نے 400 بندے در کو روزانہ کھولتے تھے, 400 بندے بند کرتے تھے. علی بادشاہ نے اشارہ کیا, خیبر کا در اڑ گیا. بابا جان آج تک واپس نہیں آیا. خیبر کا در اڑ گیا, آج تک واپس نہیں آیا. لالا جی جڑی میں اگلی گل کروں, آج تو پہلے کسی ذاکر کی ہوئے تو سمیں نو پکڑ سکتی ہو. خیبر کا در اڑ گیا, آج تک واپس نہیں آیا. علی بادشاہ اپنے رہوار سے نیچے اترے. رہوار سے نیچے اتر کے علی بادشاہ نے اپنی قبضے تلوار پہ ہاتھ رکھا. علی بادشاہ نے اپنی ننھی سی تلوار نکالی, ننھی سی ذوالفقار نکالی. یا سامنے سے چند 10-15 کافر کھڑے تھے. کافر علی بادشاہ کو دیکھ کے تنزن مسکرائے. علی بادشاہ نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ علی بادشاہ نے کہا ہو کافرو مسکراتے کیوں ہو؟ یہ کافر کہتے تو اللہ کا شہر ہے, تو محمد کے لشکر کا سالار ہے, تو محمد کا بھائی ہے. تیرے ہاتھ میں یہ ننھی سی تلوار کیا کر رہی ہے؟ تیرے ہاتھ میں یہ ننھی سی تلوار کیا کر رہی ہے؟ اس وقت علی بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا. علی بادشاہ نے اپنی تلوار کو حکم دیا. علی بادشاہ نے کہا میری تلوار میں تجھے اختیار دیتا ہوں, میں علی تجھے اختیار دیتا ہوں. آج اپنی فضیلت خود بتا, آج اپنی فضیلت خود بتا, آج اپنی فضیلت خود بتا. اس وقت علی بادشاہ کی تلوار مسکرا کے فرماتی ہے, اوے کافرو یہ بات یاد رکھنا, آدم کے ہاتھ سے مجھے سیکل کیا گیا. بابا جان سیکل کے دل دھار لگانے کو علی کی تلوار کہتی ہے میں آج نہیں آئی, آدم کے ہاتھ سے مجھے سیکل کیا گیا. یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا. علی کی تلوار کہتی ہے آدم کے ہاتھ سے مجھے سیکل کیا گیا, یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا. موسیٰ کی ہیبتوں کا علاقہ دیا گیا, جو بھی قریب آیا میرے وہ چلا گیا. علی کی تلوار کافروں کی آنکھوں میں آکے ڈال کے کہہ دیا اے کافروں یہ بات یاد رکھنا, قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں, پھر مرتضیٰ کے ہاتھ کے قابل ہوئی ہوں میں. علی بادشاہ کی تلوار کہتی ہے قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں, پھر مرتضیٰ کے ہاتھ کے قابل ہوئی ہوں. بابا جان یہ کافر اندر مسکرائے, کافر اور مسکرائے. علی بادشاہ نے کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ یہ کافر تلوار کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ علی بادشاہ یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ 24
گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے، علی بادشاہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اب تلوار نے جو جواب دیے نا، خدا دی قسم ہے میں نے کوئی پورا رقبہ دے دیوا تے میں جواب نہ دیوا، خدا دی قسم ہے تو نہیں جھولیے بابا جی رکھتے میں دبیاں۔ میں کہہ رہا ہوں شیعہ نیشن کا نوکر کہہ رہے سائے کی طرح رہتی ہوں ہمرائے بو تراب۔ علی کی تلوار کہتی ہے کوئی علی پہ حملہ نہیں کر سکتا، او علی کی فضیلت سنو، سائے کی طرح رہتی ہوں ہمرائے بو تراب۔ ہے کس میں دم جو لائے میرے بار کا جواب، تیزی پہ میری صدقے ہیں سو جان یہ عقاب۔ لالا کدی کدی مشکل گزا نہیں بولنا بہت ہے، تیزی پہ میری صدقے ہیں سو جان یہ عقاب۔ کہتے ہیں مجھ کو، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہماؤں کا ہم رکاب۔ علی کی تلوار مسکرا کے فرماتی ہے اے شامیوں اے خیبریوں یہ بات یاد رکھنا، سمجھو نہ مجھ کو نغمے بے صوت کی طرح، سمجھو نہ مجھ کو نغمے بے صوت کی طرح، چلتی ہوں رن میں ملک الموت کی طرح۔ اچھا کہ بولو حیدری، چلتی ہوں رن میں ملک الموت کی طرح۔ علی بادشاہ کی یونیورسٹی کا نام کبھی سوچے، علی بادشاہ کی معیار کا نام بہت سندر۔ اب علی بادشاہ کی تلوار مسکرا کے فرماتی ہے محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر۔ لالا جی محور کہتے ہیں مرکز کو، بھائی جان آپ سنیں محور کہتے ہیں مرکز کو، علی کی تلوار کہتی ہے محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر۔ اتنے پیارے موسم میں تھوڑا محور نہیں میرے سے بڑی گال ہے۔ علی بادشاہ کی تلوار کہتی ہے محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر۔ چاچو محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر۔ میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں باخبر، میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں باخبر، آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر۔ علی کی تلوار مسکرا کے فرماتی تم نے سوچا کیا ہے، رکھتی ہوں میں اپنے قدم دیکھ بھال کے۔ لالا جی علی کی تلوار کہتی ہے رکھتی ہوں میں اپنے قدم دیکھ بھال کے، اور خیبریوں دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرہ کھنگال کے۔ دشمن پہ ہاتھ جا کے بولو حیدری۔ علی کی تلوار کہتی ہے دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرہ کھنگال کے۔ علی بادشاہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے تھے، اپنے راہوار کے پاس کھڑے تھے۔ راہوار نے سر جھکایا علی کی قدموں میں، علی کے قدموں میں سر جھکا کے راہوار مسکرا کے فرماتے تلوار تیری اتنی عزت، تیری اتنی فضیلت، پر میری فضیلت تو اس سے زیادہ ہے، میری فضیلت تو اس سے زیادہ ہے، تو اس سے دو بات ہے، تو اس سے آگے، کیونکہ روزانہ مجھ پہ علی سوال ہوتے ہیں۔ اب علی کی تلوار کہتی تیری فضیلت کیا ہے، آ تو مجھ سے سن، غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف، چاچو جان غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف، بے سر دکھائی دیتی ہے اہل ستم کی صف۔ غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف، بے سر دکھائی دیتی ہے اہل ستم کی صف، فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف، محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شہ نجف، محرم مجھے۔ اب علی کی تلوار نے جو بات کی ہے سارا بلوٹ اٹھ کے بولے دان تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے، آگئی 6 مصرے، یا علی یا علی۔ علی بادشاہ کی تلوار کہتی ہے غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف، غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف، بے سر دکھائی دیتی ہے اہل ستم کی صف، فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف، فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف، محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شہ نجف۔ علی کی تلوار کہتی ہے اے راہوار آتی ہوں جب میں دین کے دشمن کو مار کے، میری فضیلت یہ ہے آتی ہوں جب میں دین کے دشمن کو مار کے، رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے۔ اچھا